الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائیو بزرگو، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، حج کا اور قربانی کا مہینہ۔ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے اس کی 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے اور 10 میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن بعض مرتبہ عقل کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے، حکم پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہر جگہ ہم عقل کے پیمانے پر حکم کو اگر تولیں گے تو بہت سے احکامات کو ہم چھوڑ دیں۔ بہت سے ایسے احکامات ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون ہیں جو ہماری عقل کی رسائی جہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، کوتاہ ہے، اور اللہ ہے جو حکم دیتا ہے اس کے اندر بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے بظاہر قربانی اتنی زیادہ کی جائیں، لاکھوں لاکھ جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، بعض مرتبہ گوشت بھی نہیں کھایا جاتا، تو عقل کہتی ہے یہ تو مال کا ضائع کرنا ہے۔ اور بہت سے ناعاقبت اندیش اپنے کو اسلام کا خیر خواہ کہنے والے، جو در حقیقت اسلام کے ساتھ بدخواہی کرنے والے ہیں، وہ بھی زبانوں سے بھی کہہ دیتے ہیں اور قلم بھی اٹھا کے لکھ دیتے ہیں کہ جناب اس دور میں اتنے مال کو ضائع کیا جا رہا ہے قربانی کر کے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کسی رفاہی کام میں لگا دیا جائے، یتیم بچیوں کی شادیاں کرا دی جائیں، بیواؤں کی دیکھ ریکھ پہ خرچ کر دیا جائے، اسکول ادارے قائم کر دیے جائیں، قوم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اور یوں ہی مال کو قربانی کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دراصل انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ ہم حکم کے بندے ہیں، اس کو ہم لوگ فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امر تعبدی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، ہم اسے مانیں گے، ہماری سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا نہ ہر جائے مرکب توا تاختن کہ جہاں سپر بایدن داختن۔ ہر جگہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے، بہت سی جگہ آدمی کو اپنے ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں عقل سے سمجھ نہیں سکتا، میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا حکم مان کے اس کو پورا کرو۔ تو قربانی بھی کیا ہے؟
انہی میں سے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بظاہر نہیں آتی، آدمی جانور کی جان جا رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جب اللہ کو یہ عمل پسند ہے ان جنوں میں تو ہمیں بھی پسند ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ خون بہانا مقصود ہے کہ ہم خون بہائیں گے، اللہ نے حکم دیا ہے، گوشت مل گیا کھائیں گے، نہیں ملا نہیں کھائیں گے۔ مقصود گوشت ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس نے گوشت کھانے کا حکم دے دیا، ورنہ قربانی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے۔ حابیل قابیل نے سب سے پہلی قربانی پیش کی تھی، اذ قربا قربان فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی مردود ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں خود قربانی کا استعمال کرنا حرام تھا، انداز الگ تھے، جانور بھی رکھے جاتے تھے، غلہ بھی رکھا جاتا تھا، اور دوسری اشیاء بھی پہاڑ کے اوپر یا میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آسمانی آگ آتی تھی، اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، وہ قبول اللہ کیا۔ اگر اس کو آسمانی آگ نے بھسم نہیں کیا، تیرا مال حرام ہے، اس لیے قبول نہیں ہوا۔ اب بتاؤ یہاں پہ کیا فائدہ ہوتا تھا؟ یہاں پہ کیا فائدہ ہوتا تھا؟ وہ تو آسمانی آگ آ کر الحمدللہ، تو آسمانی آگ آ کر کے کیا کر گئی؟ ختم کر گئی ہے، انسان کو تو اس کی کھال بھی نہیں ملی۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ قربانی یہ کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک قربانی ہوتی رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب قربانی جانور میں آ گئی کہ جانور ہی کی قربانی دی جائے گی۔ اصل قربانی کس کی تھی؟ بیٹے کی تھی، اصل تو بیٹے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے ہیں منہر میں، مینا میں، اور چھری چلا رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ چھری سے بیٹے کی گردن کٹ جائے گی۔ ادھر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا ہے چھری چلانے کا کہ تم چھری چلاؤ تیز کر کے، ادھر چھری کو حکم دیا ہے خبردار کاٹنا نہیں۔ ابراہیم نے اپنا زور صرف کر دیا، لیکن گلا تو کیا کٹتا، گلے کا ایک رتی برابر حصہ بھی اثر بھی نہیں کر سکا گردن پہ، اور اس کی جگہ دمبا آیا آسمان سے اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو اصل تو بیٹے کی قربانی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو دے دیا، یہ جانور ذبح کر دو۔ ورنہ اگر بیٹے کی قربانی ہوتی تو شاید بھائی کوئی قربانی کر پاتا۔ جس بیٹے کی نیند سے پیار ہو کہ صبح کو اٹھاتے نہیں ہیں، نیند پوری ہو جائے، کیا اس بیٹے کو ہم قربان کر دیتے؟ بولو قربان کرتے؟ سوتا پڑا رہنے دیتے ہیں کہ بیٹا پڑے رہے، سوتا رہے گدھے کی طرح، کوئی ضرورت نہیں۔ نیند پوری ہونا چاہیے، چاہے تیری آخرت خراب ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، اس کی کوئی فکر نہیں، نیند پوری ہو۔ تو کیا ہم پھر اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے بیٹے کی جگہ جانور کو دے دی کہ اس کو تم قربان کر دو۔ ہم یوں سمجھیں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اسی لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو خوبصورت جانور ہو، تندرست جانور ہو، اچھا جانور ہو، یہ نہیں کہ لنگڑا، لولا، اپاہج، کانا اور کنکٹا اور اسی طریقے سے بالکل لاغر قسم کا ٹیڑھا میڑھا لے کے آنا۔ بھائی کس کے دربار میں پیش کر رہے ہیں؟ یہ قربانی کس کے دربار میں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو بالکل سڑیل مریل گھٹیا قسم کی چیز پیش کی جائے گی؟
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تیسرے پارے میں فرمایا ہے کہ تمہیں اگر وہ گھٹیا چیز خود دی جائے تم اس کو نہیں لوگے الا ان تغمضوا فیہ، ہاں چشم پوشی کر جاؤ تو الگ بات ہے۔ تو اللہ کو جب ہمیں دینا ہے، اللہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، لہذا اللہ کو پاک چیز، اچھی چیز، سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ دینا چاہیے۔ ابھی مجلس میں پڑھ رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم و دینار سونے چاندی کے سکے دھو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، عائشہ کیوں دھو رہی ہے؟ کہ جی آپ ہی نے فرمایا تھا کہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے، صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ درہم و دینار کافر بھی چھوتے ہیں، یہودی بھی چھوتے ہیں، ناپاک بھی چھوتے ہیں، پاک بھی چھوتے ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے لوگ۔ میں ان کو اللہ کو ایسے ہی دے دوں؟ اللہ کے پاک ہاتھ میں میری طبیعت اور میری فطرت گوارا نہیں کرتی، میں ان کو پاک کرتی ہوں پھر اللہ کو دیتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یقین ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اللہ پاک ہے، پاک مال کو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم قربانی کریں تو قربانی اچھے جانور کی، خوبصورت جانور کی، اور ایسے جانور کی کہ ہم جب ذبح کر رہے ہیں تو دل کے اوپر کچھ ہمارے بھی کیا ہے چل رہی ہے، کچھ ہمیں بھی احساس ہو رہا ہو، مال کے جانے کا بھی ہو رہا ہو، اور اس جانور سے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں الفت اور محبت ہو گئی، ایسا جانور ہونا چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں آج کل اگر اچھا جانور لاتے بھی ہیں تو اب اس کی تشہیر کرتے ہیں، پورے محلے میں گھمائیں گے، پورے محلے میں دیکھو میں اتنا شاندار جانور لایا، میں لایا 1 لاکھ کی کٹیا، میں لایا 1.5 لاکھ کی کٹیا، میں لایا دیکھو یہ بکرا لایا 70,000 کا، 80,000 کا۔ تم اسے گھر میں باندھ کے رکھتے، باہر گھمانے کا مقصود کیا ہے؟ لوگ واہ واہ کر دیں، لوگ کہ ماشاءاللہ آپ جیسا تو کوئی جانور لائے نہیں، کمال کر دیا آپ نے۔ 2 جملے تعریفی کوئی کہہ دے، ان تعریفی جملوں کے کہلوانے کے لیے آپ نے کیا ہے تو خدا کے یہاں اس کے ثواب کی امید مت رکھنا، اللہ کے یہاں ثواب کی امید مت رکھنا۔ اللہ کے یہاں اسی عمل پر ثواب ملتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء، جتنے بھی پارٹنر ہیں سب پارٹنروں میں سب سے زیادہ میں غنی اور بے نیاز ہوں۔ میرے ساتھ کوئی پارٹنر بنا لیتا ہے عمل میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں پارٹنر کے لیے، میں نہیں لیتا اسے۔ تو اس لیے قربانی ہم کریں اچھے جانور کی کریں، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کو پیش کروں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، ضعیف روایت ہے، فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا کرو، کیوں؟ فانھا علی الصراط مطایاکم، پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ کیا بنیں گے؟ اور جو لنگڑا کرو گے تو پل صراط پہ چل رہے گا وہ، کانا ہوگا تو چل رہے گا وہ، اس پر بچہ بٹھایا ہے تو بھی ڈاماڈول ہونے لگے تو ہمارا 1 کنٹل کا وزن وہ سہ لے گا۔ اس لیے اعلیٰ درجے کی قربانی ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کی قربانی، اچھی سے اچھی جتنی اللہ نے وسعت دی ہے۔ اور پھر قربانی کے دن میں ایک تو واجب قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں، واجب ہے صاحب مال پر، لیکن قربانی کے لیے یاد رکھیں سال کا گزرنا شرط نہیں زکوٰۃ کی طرح۔ اگر مان لیجیے 10 ذی الحجہ کو آپ کے پاس میں اتنا مال آ گیا جو نصاب کے بقدر ہے، تقریباً 30-35 ہزار روپیہ، اتنے آگے تو قربانی آپ پہ واجب ہوگا۔ اگر آپ پر قرضہ نہیں ہے، قرضہ نہیں ہے، بچت کھاتے میں آپ کے پاس میں 30-35 ہزار روپیہ آ گئے تو قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ حصہ تو لے سکتے ہیں، بڑا جانور نہیں لے سکتے، حصہ تو لے سکتے ہیں، حصہ 2,000 2,500 آدھے 3,000 میں مل جائے گا حصہ، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو سال کا گزرنا اس میں شرط نہیں ہے، تو 3 دنوں کے اندر بھی اگر مال آپ کے پاس آیا ہے تو قربانی آپ کو کرنا پڑے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے خون بہاؤ۔ اب ایک بندہ اکیلا ہے، وہ سوچے میں کیسے، ایک قربانی ہو گئی چھٹی ہو گئی،
نہیں، ایک ہی قربانی نہیں، اللہ نے دولت دی آپ 100 جانور ذبح کرو، 200 جانور ذبح کرو۔ بولو حج میں کتنی قربانی ہوتی ہے؟ ایک ہی تو ہوتی ہے بھائی۔ کوئی حج قران کرے، حج تمتع کرے، ایک قربانی واجب ہوتی ہے، صرف ایک واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے معلوم ہے کتنی کی تھی؟ 700۔ 100 جانور ذبح کیے تھے، 100 اونٹ، ہر اونٹ میں 107 حصے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 حصے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، لہذا میں زیادہ سے زیادہ ذبح کروں۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے، آپ ایک نہیں 100 50 ذبح کرو، اللہ اس کا بدل دے گا، غریبوں کا بھلا ہوگا اور ہمیں اس کا کیا ملے گا؟ بدل ملے گا۔ بچے گھر میں ہیں، بچوں کی قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بچوں کی طرف سے بھی 2 میاں بیوی 5 بچے 7 قربانی کرو، بچوں کی طرف سے بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے کر لو۔ اللہ نے دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ پھر آپ لاکھوں کی قربانی کرو، تاکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا پسند آئے، اور ہو سکتا ہے یہ میری بخشش کا کیا بن جائے؟ ذریعہ بن جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک میڈا لیا اور بسم اللہ پڑھی، اور آپ نے فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کس کی طرف سے کی؟ پوری امت کی طرف سے کی۔ اور حضرت علی کو فرمایا علی جب تک زندہ رہنا میری طرف سے ایک جانور ذبح کرتے رہنا۔ چنانچہ حضرت علی ہر سال اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اب اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے تو اللہ کے نبی کی طرف سے کرے، اور خلفائے اربع کی طرف سے کرے، اپنی ماؤں کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کی طرف سے کرے، اور جو صحابہ بڑے بڑے حسنین کریمین ہیں ان کی طرف سے کرے، وسعت دیے سب کی طرف سے قربانی کرے، جتنی ہو سکتا ہے قربانی سب۔ ان سب کے ہمارے اوپر کیا ہے؟ احسان۔ ان کے احسان کا ہم بدلہ چکا نہیں سکتے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر دی، واجب تھی، اپنی نہیں کی۔ اللہ کے نبی کی طرف سے کرنا مستحب ہے، اپنی قربانی واجب ہے۔ پہلے اپنی کرو، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کی طرف سے کرو۔ اور بعض بیچارے نادان کیا کرتے ہیں کہ جی ابا کی طرف سے پہلے قربانی کر رہا ہوں، ابا کی طرف سے، یا پہلے قربانی کر رہا ہوں اماں کی طرف سے۔ واجب تیرے اوپر ہے، تو ابا کی طرف سے کیوں کر رہا ہے؟ ابا کی طرف سے قربانی کی جائے گی، ہماری اپنی قربانی ہمارے ذمہ باقی رہے گی۔ تو پہلے اپنی طرف سے کرے، وسعت ہے تو باپ کی طرف سے بھی کرے، ماں کی طرف سے کرے، بھائی بہنوں کی طرف سے کرے، اللہ کے نبی کی طرف سے کرے، صحابہ کی طرف سے کرے، ازواج مطہرات کی طرف سے کرے، بنات طاہرات کی طرف سے کرے، سب کی طرف سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن اپنا حق فراموش نہ کرے، اپنا حق فراموش نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے قربانی کی اور وہ قربانی نہ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فلا يقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب ایسا بندہ نہیں آنا چاہیے جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرنا۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ ہم نکال دیں کہ قربانی کا گوشت ضائع ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ اور جن گھروں میں گنجائش ہے، بڑے مکانات ہیں اور صرف اپنا نجی مکان ہے، ان لوگوں کو چاہیے، یہ مضمون میں نے اسی لیے 2 ہفتے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اسی لیے بیان کیا ہے، جن لوگوں کے پاس اپنا مکان ہے، جگہ ہے، وہ ابھی سے جانور لا کر کے باقی، ابھی سے لانے میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سستا اچھا مل جائے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ اس کو 15 دن 20 دن، ابھی آج 20 تاریخ ہے اور 10ویں ذبح کرنا ہے، 19 دن ہے، 20ویں دن ذبح کرنا ہوگا، 20ویں دن ذبح کرنے ہوں گی، تو 20 دنوں میں اس جانور سے ہماری کچھ انسیت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، کچھ تعلق ہو جائے گا۔ اب ہم اس کے بعد ذبح کریں گے تو کسی نہ کسی درجے میں ہمارے دل میں تکلیف ہو، محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ انسان جانور کو پالے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے،
حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ گائے پالتے تھے، گائے پالتے تھے اور سال بھر اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب بخاری پڑھانے جاتے تھے اتنا ہلا لیتے تھے، گائے حضرت کے پیچھے پیچھے جاتی تھی، دارالحدیث کے باہر بیٹھ جاتی تھی، جب بخاری پڑھا کے واپس ہوتے تھے وہ پیچھے پیچھے، اتنی ہل جاتی تھی۔ اسے کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور اسی طریقے سے اس کی خدمت کرتے تھے۔ اب قربانی کے دن وہ تندرست، توانا، خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے بعد اب چھری جب پھیرتے تھے اپنے ہاتھ سے، ادھر چھری پھیر رہے ہیں، ادھر اس کا خون نکلتا تھا، ادھر آنسو نکلتے تھے، ادھر خون نکلتا تھا، ادھر آنسو نکلتے تھے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن ہم پھر بھی اللہ کا حکم کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ یہ قربانی ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، خوب قربانیاں کریں اور بشاشت کے ساتھ کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اب قربانی تو کرنی پڑے گی اور اتنا اتنا خرچہ میرے اوپر بڑھ گیا ہے۔ بھائی دیا کس نے ہے؟ جب دیا اللہ نے ہے تو ہمیں اللہ کے نام پر ہی تو لگانا ہے۔ جس اللہ نے یہ دیا ہے ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔